अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह अनफाल पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 रुकू नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। ये आयत नंबर 20 से 28 तक है। प्रीवियस लेसन में हमने आयत नंबर 24 तक पढ़ लिया था। उम्मीद है आपने रीडिंग की होगी और यहाँ तक आपको तर्जुमा और मफहूम समझ आ गया होगा। इधर से हम आज की आयत का आगे आगाज़ करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि मोमिनीन को मुखातिब करके अहकामात दिए गए हैं। वो क्या हैं वो हम वहाँ से उसका पीछे वाली आयत को साथ लेकर, क्योंकि उसी की कॉन्टीन्यूटी में आगे मज़ीद जो है मोमिनीन से बात की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रीवियस जो आयत हमने पढ़ी थी वो थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करो। इज़ा दाआकुम लिमा युहयीकुम, जबकि वो तुम्हें ऐसी ज़िंदगी की तरफ बुलाते हैं जो जाविदा है, जो हमेशा रहने वाली है। यानी वो तुमको ज़िंदगी की तरफ बुलाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ की तरफ बुलाते हैं जो ज़िंदगी बख्शती है, यानी आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहूलु, हाइल हो जाता है, बैनल मरई व क़ल्बिही, आदमी और उसके दिल के दरमियान। यानी अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान हाइल होता है, मौजूद होता है। इंसान जो सोचता है, प्लानिंग करता है, जो उसकी नीयत होती है, वो हम कहते हैं ना कि इंसान की नीयत जो है वो अल्लाह ताला को पता होती है। तो ज़ाहिर है नीयत तो ऐसी चीज़ है कि साथ बैठे शख्स को भी नहीं पता होती। तो किस लिए नहीं पता होती कि इंसान जो साथ बैठा है वो तो कुछ नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला इंसान के और उसके दिल के दरमियान में मौजूद होता है। इंसान जो दिल में सोचता है या दिमाग से गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उन सब चीज़ों से वाकिफ़ है। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और ये भी कि तुम सब उसी के रूबरू जमा किए जाओगे। यानी क़यामत के दिन के बारे में कहा गया है कि आखिरत के दिन तमाम इंसानों ने अल्लाह के सामने पेश होना है। उसी के सीक्वेंस में आयत मजीद जो शुरू हो रही है वो भी इसी तरह मोमिनीन को ही मुखातिब करके कही गई है। दोबारा से वो अल्फाज नहीं है, लेकिन उसी की कॉन्टीन्यूटी में चल रही है। वत्तकू, और डरते रहो। तकू, तकवा जो उर्दू में हम लफ्ज़ पढ़ते हैं, तकवा डरना, अल्लाह से डरना। वत्तकू, और डरते रहो, फितनतन, उस फितने से, ला तुसीबन्ना, जो वाक़े नहीं होगा, अल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों पर, मिनकुम खासा, जो तुम में से हैं ख़ास तौर पर। यानी कि उस फितने से, उस आजमाइश से, यहाँ फितना आजमाइश दर हकीकत अल्लाह ताला के अजाब के बारे में कहा गया है। उस फितने से, उस आजमाइश से या उस अजाब से डरो। ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू, जो वाक़े नहीं होगा उन लोगों पर जो जालिम हैं, मिनकुम, तुम में से, खासा, खसूसियत के साथ। यानी जब अल्लाह ताला का अजाब आएगा किसी भी कौम पर उसके गुनाहों के सबब, तो वो सिर्फ उन लोगों पर नहीं आता जो जालिम हैं। यानी पूरी एक कौम मौजूद है, उसमें हर एक शख्स जो है वो जालिम नहीं होता। जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर वो पूरी कौम पर ही आता है। फिर सिर्फ जालिम लोगों को चुन चुन के नहीं उठा के पटखा जाता, बल्कि फिर वो सभी के ऊपर एक चीज़ आती है। तो यहाँ पर उसी चीज़ से डराया गया है मोमिनीन को कि डरते रहो। वत्तकू, और डरो, फितनतन, उस फितने से, उस आजमाइश से, उस अजाब से, ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, जो सिर्फ उन लोगों पर वाक़े नहीं होगा जो तुम में से ख़ास तौर पर जालिम हैं। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त अजाब देने वाला है। यानी वो जो हमने स्टार्टिंग में आयत पढ़ी थी, जो मुनाफिकीन के हवाले से थी, जो दीन को नहीं समझते, सुनते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते, उस पर ईमान नहीं लाते, तो उनके बारे में मिसाल देकर कहा गया है कि तुम ऐसे ना होना जो ईमान नहीं लाते, जो कुछ समझ नहीं रखते, और ऐसे लोगों को अल्लाह ने समाअत की तौफीक ही नहीं दी। और फिर मोमिनीन को मुखातिब करके कहा गया कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो, उनकी इताअत करो, और याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो तो इंसान और उसके दिल के दरमियान मौजूद होता है।
انسان کی نیت کیا ہے، کیسی ہے، کیا سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اسی چیز کے حوالے سے پھر اللہ انسانوں کو، مومنین کو خاص طور پر اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ جب عذاب آتا ہے کسی قوم پر تو صرف ظالموں پر نہیں آتا، پھر وہ پوری قوم پر ہی نازل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اس فتنے سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، اور اس بات سے بھی جانے رکھو، معلوم رکھو، تمہیں علم ہونا چاہیے کس چیز کا، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جن جگہوں پر ہم نے پڑھا، آیات میں ہم پڑھتے ہیں غفور الرحیم، رحمان الرحیم، تو اللہ کی صفت رحمت ہے، جہاں تک رحمان ہے اللہ، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا، اذکر، ذکر، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں ذکر کرنا۔ ذکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو مطلب ہم جیسے پیچھے کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں۔ یہاں پہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، کس کو یاد کرو؟ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے اس وقت کو، یعنی پچھلی کوئی بات یاد کروائی جا رہی ہے، کون سی ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم لوگ، قلیل، قلیل لفظ اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تھوڑے کو کہتے ہیں، کم، کم مقدار میں، کوانٹٹی میں کم ہونا، تھوڑا ہونا۔ انتم قلیل، تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، تعداد میں کم تھے۔ مستضعفون، اب یہاں پہ دیکھیں ضاد، عین اور فا، یہ ضاد، عین اور فا ضعیف سے لفظ ہے، اور مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ اب ضعیف جو لفظ ہے اردو زبان میں ہم ضعیف بوڑھے کو کہتے ہیں بیسیکلی، لیکن اردو زبان میں بھی اس کا جو بیسک میننگ ہے وہ کمزور سے ریلیٹڈ ہے، جیسے کہ بوڑھا شخص ظاہر ہے کہ کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، عربی زبان میں ضعیف کمزور کو کہتے ہیں۔ مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ کمزور سمجھے جاتے تھے، یہاں ضعیف لفظ ہی میننگ میں یوز ہوا ہے، آپ ضعیف لکھ سکتے ہیں، کمزور بھی لکھ سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم لوگ تعداد میں کم تھے، تھوڑے تھے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں۔ اب زمین میں کہاں؟ زمین مکہ میں، مطلب یہ کہ کون سا وقت؟ جب مکہ میں تم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ آپ پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، صرف چند لوگ تھے، 3-4 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھیں امہات المومنین میں حضرت خدیجہ تھیں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے دوست اور ساتھیوں میں سے تھے، اور حضرت علی جو اس وقت بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اور یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اتنی دعوت و تبلیغ کے بعد 10 سال کا عرصہ مکہ میں جو ہے مسلسل تبلیغ کی، دعوت و تبلیغ کی، 13 سال کا عرصہ تقریباً جو ہے وہ، لیکن شروع کا وقت جو تھا، جو شروع میں دعوت دی دین کی، تو اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کی طرف آئے، جو دین کی طرف آئے، آپ کے ساتھی بنے۔ تو اس وقت کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تعداد میں تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے۔ تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم، ان کے یتخطف کہتے ہیں وہ اچک لے، وہ اچک لینا یا وہ اڑا لے، جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ویڈیوز بھی، یا نیشنل جیوگرافک پہ بھی دکھاتے ہیں، ایک چیل یا باز جو ہے وہ اپنا شکار کیسے کرتا ہے، اوپر سے اڑتا ہوا آتا ہے، اور اگر پانی میں اسے کوئی فش نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس پہ جمپ کرتا ہے اور اس کو ایک دم اپنے پنجوں میں پکڑ کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح زمین پر بھی اگر کوئی جو ہے وہ چھوٹا سا جانور ہو، خرگوش ہو یا کوئی اور چوزے ہیں یا کوئی اور چیزیں، تو وہ اسی طرح اڑتا ہوا اچانک آتا ہے اور بیچ میں سے وہ اپنے پنجوں میں جکڑ کے لے جاتا ہے، اور زمین پر یا پانی میں ہمیں دیکھ کے لگتا ہے جیسے وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اس طرح سے لے جانا، ہٹا دینا، اس کو اچک کر لے جانا یا اڑا کر لے جانا، یعنی کہ اور کسی طریقے سے شکار کیا جاتا ہے، کوئی جانور، شیر یا کوئی دوسرا جانور شکار کرتا ہے تو اس کے کچھ نشان، کچھ آثار نظر آتے ہیں، ان کی آپس میں جھڑپ کے، کھینچا تانی کے، زخم ہوتا ہے، خون کے چیزیں، چھینٹے نظر آتے ہیں، یا اور زخمی حالت میں وہ جانور نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اس طرح سے جو جانور وہ شکار کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بیچ میں سے ایک چیز اٹھا کر لے جاتا ہے وہ باز، اور جب وہاں دیکھو تو لگتا ہے وہاں جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اس طرح سے کرنے کو اچک کر لے جانا کہتے ہیں۔
تو یہاں پر مومنین کو بھی کہا جا رہا ہے تخافونا، تم ڈرتے رہتے تھے، این یتخطفکم، کہ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، الناس، لوگ، یعنی وہ جو قریش مکہ جو شدید دشمن تھے مسلمانوں کے، مراد یہ کہ اتنی کم تعداد میں تھے کہ اگر وہ تمہیں ختم کر دیتے، تمہارا نام و نشان ہی مٹ جاتا، وہاں پہ لگتا ہی نہ کہ کوئی مسلمان بھی رہتے ہیں، کوئی مومنین بھی ہیں، تم اتنے کم تعداد میں تھے اور وہ اتنے بڑی تعداد میں تھے، تو تمہیں خوف تھا کہ کہیں تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں یا تمہیں اچک کر نہ لے جائیں۔ فآواکم، تو تمہیں جگہ دی، یعنی ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں تقویت بخشی، طاقت بخشی، کیسے؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد پہنچائی اور مسلمانوں کو طاقت عطا کی، وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق عطا کیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ والی چیز یاد کروا کے بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو طاقت عطا کی، کس طرح ان کی مدد کی، انہیں رہنے کی جگہ ملی، ٹھکانہ، جیسے مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں کس طرح سے آباد ہوئے، پھر وہاں پہ طاقت عطا کی، وہاں پر ایک جماعت بن گئی، گروہ بن گیا، دشمن سے مقابلہ کر کے فتوحات ملی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو یاد کروائی جا رہی ہیں۔ کلیئر؟ کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں تک آیت سمجھ آ گئی آپ کو؟ 2 آیات ہیں، یہ بھی آپ نے تیار کرنی ہے، اچھے طریقے سے ریڈنگ کریں، ریمیننگ جو پارٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔